السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ملتے ہیں عشق صحرا کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کو اگر دیکھ لیتے ہیں تو کائنڈلی پلیز لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو سیکشن لازمی شیئر کیا کریں۔ تو چلے عشق صحرا کی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2، از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 35۔ السلام علیکم۔ دلکش اور اورفنج کی طویل سے راہداری کو عبور کرتے زیغم کے قدم شیشے سے بنے ایک کمرے کی سمت بڑھے تھے، جہاں سیاہ بالوں سمیت سر جھکائے ایک شخص فائل پر جھکا ہوا تھا۔ مرڈر روم دھکیلتے زیغم نے سلام کیا، مگر اس شخص نے سر نہیں اٹھایا، نہ سلام کا جواب دیا۔ زیغم دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کے سیاہ بالوں میں کہیں کہیں سفید بال بھی نظر آ رہے تھے۔ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زیغم نے اب سلام کا جواب نہ پا کر اب کی دفعہ ادب و آداب سکھانے شروع کیے۔ مافیا کوکنگ کے منہ سے دینی باتیں سننا اچھا نہیں لگ رہا، وہ شخص سرسی آواز میں بولا تھا۔ زیغم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ بس آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمیں مسلمانوں کی کیٹیگری میں گنا نہیں جاتا، زیغم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس شخص نے اپنی سیاہ ذہین آنکھیں اٹھا کر زیغم کو دیکھا، جو مسکراہٹ دبانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ وہ تب ہی تو گیا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ میرا بس چلے تو تمہیں انسانوں کی کیٹیگری سے بھی دور کر دوں، غنڈے مافیا ہوں نا۔ وہ شخص اب فائل بند کرتا، پین فائل کے اوپر رکھتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو اپنی سمت گھماتا بولا۔ میری محبوبہ اتنی ناراض کیوں ہے؟ اپنی ڈمپل چھپانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے زیغم شوق سے لہجے میں بولا، لیکن جواب ندار۔ اچھا، مجھے کل لانا تھا آپ سے ملنے کے لیے، لیکن میں نہیں آ پایا، آئی ایم سوری۔ زیغم نے اب کی دفعہ کان پکڑے تھے، لیپ ٹاپ سے سیاہ نظریں ان کے چہرے پر گھومی تھیں، لیکن لبوں نے حرکت نہیں کی۔ زیغم کان پکڑے مسکرا لگ رہا تھا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے میری ساری زندگی بیوی سے زیادہ سسرالیوں کو منانے میں گزر جائے گی، زیغم نے ہاتھ ٹیبل پر رکھتے آہ بھرتے کہا تھا۔ اچھا، پوچھیں گے نہیں میں کل کیوں نہیں آیا؟ زیغم نے اب بھی جواب نہ پا کر خود سے پوچھا جانے والا سوال خود ہی پیش کیا۔ آہ، یہ معصوم مافیا کیوں نہیں آئے؟ اس دفعہ احسان کرنے والے انداز میں پوچھا گیا۔ آپ کو بتایا تھا نا، میں نے مہندی کے فنکشن کے دوران سب کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا، تو بس کڈنیپر کو لینے گیا تھا اٹلی، زیغم نے کہا۔ سیاہ آنکھیں چھوٹی ہوئی وہ شخص پشت سیٹ سے لگائے جھولتے ہوئے اب دلچسپ نظروں سے زیغم کو دیکھنے لگا۔ کڈنیپ کیے ہوئے لوگوں کو واپس لایا جاتا ہے، کڈنیپر کو کون واپس لاتا ہے؟ یہ کام تو پولیس کا ہے، اور پولیس والے تم ہو نہیں، وہ شخص محفوظ ہوتا خود ہی لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ زیغم کو بات چبھی، لیکن کر ہی کیا کر سکتا تھا وہ بیچارہ شریف مافیا۔ کڈنیپر اگر آپ کے خود کے خاندان کا ہو تو اس کو بھی واپس لایا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے پولیس والا ہونا ضروری نہیں۔ پولیس والے تو اپنے سگے باپ کے سگے نہیں ہوتے، جو جرم کرے وہ ان کا سالا۔ پولیس والوں کے اصول میں معاف کرنا نہیں، ٹارچر کرنا، سزا دینا، ذلیل کرنا ہوتا ہے، اور مافیا کے اصولوں میں معاف کرنا یا صاف کرنا ہوتا ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ زیغم نے اس دفعہ سرسری سا کہتے سر جھٹکا، لیکن اب کی دفعہ لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے گرائی گئی اور رخ زیغم کی سمت کرتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے انگلیاں آپس میں الجھائی گئی۔ کیا مطلب؟ سیاہ آنکھوں میں دلچسپی اجاگر ہوئی۔ آپ کے پٹواری بھائی کے بیٹے کو تلاش کر لیا ہے، اسے ہی لینے گیا تھا، ایول ڈیتھ عرف ایبک ارسلان میر۔ زیغم کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ پورے دن میں پہلی دفعہ دل سے مسکرایا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو زیغم؟ پٹواری بھائی کو اس کا بیٹا مل گیا؟ اس کی آواز آخر میں کپکپائی تھی، بے یقینی یا خوشی کی انتہا سے۔ یہ تو وہی جانتا تھا۔ زیغم نے سر اثبات میں ہلایا۔ وہ دل کھول کر مسکرایا اور چیئر سے اٹھتا باہیں پھیلائے زیغم کی سمت بڑھا۔ زیغم نے بھی اپنی چیئر دھکیلتے اس کے سینے سے لگنا اپنا فرض سمجھا، اور ایک سکون اندر تک دوڑ گیا۔ جے خوش ہے؟ سیاہ آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرتے بھاری آواز میں سوال کیا گیا۔
زیغم نے سر اثبات میں ہلایا۔ یہ سیاہ آنکھیں اس کے سامنے اکثر نم ہو جایا کرتی تھی۔ جیک چاچو تو خوش ہیں لیکن ایبک خوش نہیں۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہم لوگ زبردستی لے آئے تاکہ گلے شکوے ختم ہوں اور وہ اپنے سچے رشتوں کی طرف لوٹے۔ اس کے دماغ میں بہت زہر بھرا ہوا ہے اپنوں کے خلاف۔ امید ہے اپنوں سے محبت دل میں اس طرح جگہ بنائے کہ دماغ کا زہر زائل ہو جائے، زیغم نے تفصیل سے کہا اور اس شخص نے زیغم کا کندھا تھپ تھپایا۔ I am proud of you, my son-in-law, and don't you worry, everything will be peaceful soon, انشاءاللہ۔ اس شخص نے زیغم کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ زیغم نے بھی زیر لب انشاءاللہ کہا اور پھر منہ بنایا۔ سن ان لا کا بھی دماغ میں نے آپ کے درست کر دیا ہے، وہ بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ درست کر رہا ہے، بلکہ اب تو آپ کی بیٹی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، زیغم نے کہا۔ مجھے پتا ہے تم سب ٹھیک کر دیتے ہو لیکن یہ بتاؤ تمہارا کیوں منہ بن گیا ہے؟ وہ شخص ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سب کے معاملہ ٹھیک کرتے کرتے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات خراب کر بیٹھا ہوں، زیغم نے بے چارگی سے کہا۔ اس شخص کی مسکراہٹ سمٹی تھی، کوئی شدت سے یاد آیا تھا۔ محبت سے مناؤ، مان جائے گی۔ اس شخص کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس ابھرا تھا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں دائیں جانب دیوار کے پاس بڑے سے صوفے پر برجمان ہوا۔ وال ونڈو سے باہر ہلتے ہوئے درخت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زیغم نے بھی قدم اس کی سمت لیے تھے۔ دلشاد ڈیڈ سب جان گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کہاں ہیں اور میں آپ سے رابطے میں بھی ہوں، زیغم نے کشن اپنے سینے میں بجھتے ہوئے کہا تھا۔ اس شخص نے ایک لمحے کو ٹھٹکتے ہوئے زیغم کا چہرہ دیکھا، پھر وہ تلخی سے مسکرایا اور دوبارہ ونڈو سے باہر سرد خوبصورت موسم میں ہلتے ہوئے بڑے بڑے درختوں کو دیکھنے لگا۔ تمہیں انہیں بتانا نہیں چاہیے تھا، آواز میں لرزش واضح تھی جسے وہ شخص چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ کی پہلی اولاد بہت شارپ ہے، ان کا سامنا کرنا تو ویسے ہی میرے لیے ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ زیغم نے بھی اب کی دفعہ ونڈو کے پار دکھائی دیکھا تھا، منظر واقعی حسین تھا۔ وہ چاہتے ہیں آپ واپس لوٹ آئیں۔ آج انہیں جس حالت میں دیکھا میں نے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، ندامت اور شرمندگی میں گھیرا ہوا شخص۔ صحرائے محبت نے اس شخص کو توڑ دیا جو سب سے زیادہ مضبوط تھا، زیغم نے سر سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ صحرائے محبت نام ہی مشکل ترین آزمائشوں کا ہے، وہ شخص بے ساختہ بولا، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ میں نے بھی صحرائے محبت میں سب کچھ کھو دیا، صحرائے محبت میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے، وہ شخص تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا کھو دیا آپ نے؟ زیغم جیسے سب سے بڑا خسارہ جاننا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ، بھائی بھابھی، جان سے پیارا خاندان، میری اکلوتی بیٹی۔ اس شخص کا لہجہ دھیما تھا لیکن قرب چیخ رہا تھا۔ اور زیغم نے مزید کریدنا چاہا۔ وہ شخص کئی سالوں سے خاموش تھا، اب وقت تھا اس کی خاموشی کے ٹوٹنے کا، اب وقت تھا خساروں کی بھرپائی کا۔ کیا صحرائے محبت سے شروع ہوئے خسار سے عشق صحرا میں پورے ہو پائیں گے؟ اور اس شخص کی سیاہ آنکھیں بھرنے لگی تھی جیسے زندگی کا سب سے بڑا خسارہ یاد آیا ہو۔ میری صحرائے محبت، میری بچپن کی ریاضت، میری بیوی، میری ہالے۔ ہاں، وہ شخص داہم وہاب خانزادہ تھا جس نے سب کھو دیا تھا۔ کیا واقعی؟ کیا اس خسارے کی بھرپائی ممکن تھی؟ داہم وہاب خانزادہ کے چہرے پر آنسو پھسل رہے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ زیغم نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے سہلایا۔ یہ شخص بھی کبھی اتنا کمزور بکھرا ہوا نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑا۔ پہلے اس کی مسکراہٹوں میں، اس کی ہنسی میں رونق ہوتی تھی اور اب اس کی ہنسی میں کرب تھا۔ جب زندگی سے رونق نکل جائے تو ہنسی کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نوفل بھائی، اگر آپی نے مجھے مارا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حمیم نوفل کو دیکھتے ہوئے روانستے ہوئے بولا۔ نوفل نے سرخ سبز آنکھوں سے اسے گھورا۔ نوفل سیدھا آفس سے آتے ہوئے
حمیم کو پیلس سے پک کرتا سارم کے اپارٹمنٹ تک پہنچا تھا، کیونکہ سارم کے اپارٹمنٹ کا اسے معلوم نہیں تھا۔ حمیم نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن مہک کی گھوریوں کی وجہ سے اسے نوفل کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ باپ بیلٹ سے مارتا، باپ کی جان مہک کی حکمت عدولی کرنے کے جرم میں، اور ماں چپل سے اور وہ معجزہ کے سامنے ماں باپ سے پٹتا اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس کی پرسنل رائے تھی خود کے بارے میں، اس لیے وہ بیچارہ شرافت کا مظاہرہ کرتا نوفل کے ساتھ ہی آ گیا۔ حمیم بیچاری سی شکل بنا کر رہ گیا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیتے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی، 7 بیل پریس کی اور لپکاٹتے ہوئے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا، جو کچھ ہی دیر میں کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں، سارم تھا، حمامہ کا دوست۔ اچھی خاصی جسامت جو جم کر کے حاصل کی گئی تھی، گندمی رنگت، ماتھے پر بکھرے گیلے بال۔ وہ حسین مردوں میں شامل تو نہ ہوتا تھا، لیکن وہ اس قابل ضرور تھا کہ اسے ٹھہر کر کچھ لمحے دیکھا جائے۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ اندر لاؤنج سے اٹیچ کچن سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ سارم حمیم کو دیکھتا بانچھیں پھیلا گیا۔ حمیم کی ساتھ جیسے ہی نظر نوفل پڑی، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ نوفل بس پاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمیم سلام کرتے اس کے بلغیر ہوتے، سارم نے سلام کا جواب دیتے ان دونوں کو جگہ دی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ حمامہ جو اپیرن پہنے کوکنگ کرنے میں مصروف تھی، حمیم اور اس کے پیچھے نوفل کو آتا دیکھ وہ کچھ لمحے حیران کھڑی رہی، پھر اسٹو بند کرتے اپیرن اتارتے غصے سے کچن سے باہر نکلی تھی کہ نوفل ظاہری دلچسپی سے اس فلیٹ کا معائنہ کر رہا تھا، لیکن اندر سے حیرت ہوئی۔ حمامہ کوکنگ کرتے دیکھ لیکن ظاہر نہیں کیا۔ اس وقت سارم کی حمامہ سے دوستی کی وجہ سے اس کے اعصاب باری تھے، جبکہ حمیم خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپی، میرے لیے بھی فرائز بنا دینا۔ حمیم نے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیتے سنجیدگی سے کہا۔ ذہن نہ بنا دوں تمہارے لیے؟ حمامہ بگڑ کر بولی تھی۔ اللہ آپ کے شوہر کو نصیب کرے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے نوفل کو دعا دی، جو بس بد دعا سے کم نہیں تھی۔ اس سارے میں سارم خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے فولڈ کیے حمامہ اور نوفل کو دیکھتا رہا، پھر وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا حمیم کے ساتھ صوفے پر برچما ہوا۔ تمہارے منہ میں خاک، نوفل نے حمیم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو فرائز مانگے تھے۔ ہاں 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 ہاں، یہ تو جوک بن گیا۔ حمیم خود ہی اپنی بات پر ہنستا سارم کو ہائی فائی کرنے لگا، لیکن وہ حمیم کا ہاتھ پکڑتے نیچے کر گیا۔ حمیم اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا کچھ ٹھیک نہیں چل رہا؟ سارم نے اس کے کان کے قریب جھکتے سنجیدہ سرگوشی کی۔ کچھ کیا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، حمیم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے معافی نہیں مانگی یا حمامہ نے معاف نہیں کیا؟ سارم نے پھر رازداری سے سوال کیا۔ نہ نوفل بھائی نے معافی مانگی، نہ حمامہ آپی معاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، حمیم نے بے لچک لہجے میں کہا۔ اس کے لیے اب یہ سب نارمل ہو چکا تھا۔ سارم نے سر اس بات میں ہلاتے ان دونوں کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ یہ لوگ ایسے گھور رہے ہیں ایک دوسرے کو جیسے ابھی گولہ باری شروع کریں گے۔ ان دونوں کے تاثرات کا نوٹس لیتے سارم نے تبصرہ کیا۔ حمیم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مووی لگا چکا تھا، ان ڈراموں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ سارم نوفل کو بیٹھنے کا کہنے ہی والا تھا کہ حمامہ اپنے نوفل کے درمیان سے خاموشی کو چیرتی نوفل پر غر آئی تھی۔ تم یہاں تھی، مجھے تو آنا ہی تھا، نوفل دانت پیس کر بولا۔ سارم کے سامنے اپنی بے عزتی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ خود کو ذلیل کروائے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ حمامہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں، تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ ہضم کرنے کا دل تھا، نوفل نے بھی ترکی با ترکی کہا۔ تھپڑ ماروں یا مکہ؟ حمامہ نے اس کی اتنا دیدہ دلیری پر سرخ ہوتے استفسار کیا۔ نوفل جواب دیتا کہ کسی نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ نوفل نے ایک نظر اس شخصیت کو دیکھا، پھر حمامہ کو، پھر سارم کو جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی ہے، 2 دن پہلے ہی نکاح کیا ہے۔ سارم نے نوفل کی نظروں کو مفہوم سمجھتے اپنی بیوی علیزہ سے اس کا تعارف کروایا۔ دودھیا رنگت کی مالک وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، جس کے بال کندھوں کو چھوتے تھے۔ وہ اس وقت پنک کلر کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس تھی۔ سارم کے متعارف کروانے پر حمیم کرنٹ کی رفتار سے گردن گھما کر علیزہ کو دیکھنے لگا۔
اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر میٹ پر گرا تھا۔ وہ دونوں لبوں کی شکل میں کھلے تھے، آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ نوفل، حمامہ، سارم اور علیزے کی نظریں اب حمیم پر تھی۔ سارم بھائی، آپ نے بھی شادی کر لی؟ حمیم صوفے پر ڈرتا دل پر ہاتھ رکھے افسوس سے بولا۔ لڑکے مبارکباد دیتے ہیں، افسوس کون کرتا ہے؟ سارم اس کو ہنستے ہوئے دیکھتا بولا۔ سارم کی بات پر حمیم سیدھا ہو کر بیٹھا جبکہ نوفل کے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے تھے۔ سب کی شادی ہو رہی ہے سوائے میری والی تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ حمیم کا دکھ سب سے بڑا تھا۔ علیزے اس کی بات پر ہنس پڑی۔ اچھی بات ہے نا، وہ تمہیں گدھا نہیں سمجھتی، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ حمیم نے ہونٹ ہلکا دیے۔ گھوڑا بھی بول سکتے تھے آپ۔ حمیم کو دکھ ہوا تھا۔ تمہیں وہ گدھا نہ سمجھے یہ ضروری ہے، باقی کچھ بھی سمجھے خیر ہے۔ سارم نے مسکراہٹ دبائی جبکہ حمیم کا دل کیا وہ دھاڑ دھاڑ کر رو دے۔ ہو جائے گی یار، مل کر کوئی جگاڑ لگاتے ہیں، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ سارم نے اسے تسلی دی، لیکن وہ صوفے سے اٹھتا کچن کی سمت بڑھ گیا۔ اتنا بڑا صدمہ ہضم کرنے کے لیے اسے پانی کی ایک بوتل تو پینی ہی تھی، لیکن وہ جاتے جاتے علیزے سے سلام کرنا نہیں بھولا تھا، جس نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کا جواب دیا۔ حمیم کے سلام کے بعد نوفل نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا، حمامہ کے ہسبینڈ کے طور پر۔ سارم نے علیزے کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ اس کے پاس آتی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ علیزے یتیم تھی۔ سارم اور علیزے کی ملاقات ان کی ورک پلیس پر ہوئی تھی، پھر محبت ہوئی، دونوں نے سادگی سے بھی نکاح کر لیا۔ اب وہ دونوں ہمیشہ کے لیے پاکستان سیٹل ہونے کے لیے آئے تھے۔ سارم کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، حمامہ کے علاوہ اس کا کوئی بھی قریبی دوست نہ تھا۔ اس لیے حمامہ ان دونوں کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے پاکستان آنے سے پہلے ان کے فلیٹ کو سجا چکی تھی، اور آج انہیں پک کرنے کی خود ایئرپورٹ گئی تھی اور ابھی تک ان کے فلیٹ میں موجود تھی۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے اور یہ میرے دوست کی بیوی ہے، تمہیں ان سے رشتہ داریاں بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ، حمامہ بنا لحاظ کیے نوفل سے بولی۔ علیزے نے حیرت سے حمامہ کو غصے میں دیکھا، جو کچھ دیر پہلے تو ٹھیک تھی، بہت خوش بھی تھی۔ سارم اور علیزے کے لیے وہ اپنے ہسبینڈ سے ایسے کیوں بات کر رہی تھی، وہ سمجھ نہ پائی۔ سارم نے نوفل کے پرسکون چہرے کو دیکھا، جس سے حمامہ کی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ میری بیوی ذرا خفا ہے مجھ سے، اس لیے غصہ کر رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نوفل نے علیزے کی مشکل آسان کی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ میں خفا نہیں ہوں، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، حمامہ پھر غصے سے بولی۔ اب یہ شکل تو زندگی بھر دیکھنی ہے مائی ڈیئر وائف، نوفل مسکرا کر بولا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر حمامہ سلگی تھی۔ تم دونوں کیوں الجھ رہے ہو؟ حمامہ کوکنگ چھوڑو، ہم کچھ آرڈر کر لیتے ہیں۔ آؤ، اتنی اچھی مووی لگائی ہے حمیم نے، سب بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں۔ سارم نے ان دونوں کو آفر کی۔ حمامہ نے سارم کو گھورا، وہ گڑبڑا گیا، اس غنڈی سے کون الجھے؟ لڑائی کرنا اچھی بات تو نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا، باقی اگر تم دونوں کو لڑنا ہے تو کیری آن۔ باقی سارم گڑبڑا کر سیدھا بولتا سیدھا ہوا تھا، یہ نہ ہو شادی کے تیسرے دن ہی دانت ٹوٹ جائے اس کے۔ سارم علیزے کو باتوں میں لگا گیا، جبکہ حمامہ نوفل کو وہی جمع دیکھ پیر پٹکتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نوفل اپنا کوٹ وہاں پڑے سنگل صوفے کی پشت پر اچھالتا، اپنی شرٹ کے کف کونی تک فولڈ کرتے کچن کی سمت بڑھا تھا۔ کچن میں سنک میں ہاتھ دھوتے، وہ ٹاول سے خشک کرتے، اسٹو کے سامنے کھڑی حمامہ کے پشت پر کھڑا ہوا، جبکہ حمیم کچن میں رکھی 4 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے کچن کی چھت کو گھورتے پانی پیے جا رہا تھا۔ سالے، نوفل حمامہ کی پشت پہ کھڑا گردن موڑ کر حمیم سے بولا، جس نے خالی نظروں سے نوفل کو دیکھا۔ آپی، جیجو کو پرائیویسی دیں۔ نوفل کی بات پر حمامہ کے سبزیاں کاٹتے ہاتھ تھمے تھے، لیکن وہ پلٹی نہیں، جبکہ حمیم نے پھر دکھ سے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ٹیبل سے چھلانگ لگاتے اچھے بچوں کی طرح نوفل کی بات مانی تھی۔ نوفل اس کے ڈرامے دیکھتا مسکرا دیا۔ کیوں ناراض ہے میری بیوی؟
نوفل ہمامہ سے نرمی سے بولا، جو اس کے نرم لہجے پر حیران ہوئی اور آج اس کے منہ سے میری بیوی سن کر غش کھانے کو تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تمہارا اور میرا ساتھ ممکن نہیں۔ میں بہت جلد خلا کے پیپرز بھجوا دوں گی۔ ہمامہ اس کی سانسوں کو اپنی گردن پر مچلتا محسوس کرتے ہوئے بولی۔ دل ڈوبا تھا لمحے بھر کو، لیکن وہ اپنا دل سنبھالنا جانتی تھی۔ جبکہ اس کی بات سنتے نوفل اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ ٹکا گیا۔ ہمامہ سٹل ہوئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھے امیم اور سارم اور علیزے کو دیکھا، جو اسکرین کی طرف متوجہ تھے تو کبھی باتوں میں مصروف تھے۔ دور ہٹو مجھ سے، ہمامہ جٹ پٹائی تھی۔ اس نے سلیب پر دونوں ہاتھ ٹکائے غصے سے نوفل سے کہا۔ وہ اس کے اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ وہ پلٹ بھی نہیں پا رہی تھی، دھڑکنیں مچل رہی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا۔ مجھے بیوی چاہیے، تمہاری رخصتی چاہیے، اب بیوی سے دور رہا نہیں جاتا۔ نوفل نے اس کی کان کی سمت جھکتے اس کی کان کی لو کو کاٹتے ہوئے کہا۔ ہمامہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس نے تھوک نکلا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جو ہمیشہ نوفل کے قریب آنے پر اسے ہوتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے نوفل کی ماضی کی کڑوی باتیں یاد آئی۔ اس نے پوری قوت سے نوفل کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ نوفل کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ بیوی، میں بیوی ہوں تمہاری؟ بہت جلد یاد نہیں آ گیا، یا تم بھول گئے ہو میں مافیا خاندان سے ہوں؟ ان کی بیٹی درجنوں خون کی گئی ہے میں نے۔ ہمامہ اپنے دل کو ڈپٹتی تلخی سے بولی تھی۔ اس کے غصے میں ڈوبی آواز کو سنتے نوفل نے اس کی گردن پر لب رکھے تھے بے ساختہ آنکھیں بند کی۔ آج وہ ساری تلخیاں مٹانا چاہتا تھا۔ اپنی یہ چیپ حرکتیں بند کرو، دور ہٹو مجھ سے۔ ہمامہ جٹ پٹائی تھی، جبکہ نوفل اس کا رخ پلٹتے اسے دیوار سے لگا گیا۔ اس طرف لاؤنج میں بیٹھے کسی کی بھی نظر ان دونوں پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ نوفل نے اپنی سبز لہو ڈوروں سے لپٹی آنکھیں ہمامہ کے چہرے پر گاڑی۔ مانتا تھا تم ایک کاتوں کی بیٹی، مافیا خاندان سے نفرت بھی کرتا تھا، تم سے بھی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کر نہیں سکا۔ نوفل نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ ہمامہ تلخی سے مسکرا دی اور اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نوفل جیسے جانتا تھا ہمامہ کیا کرنے والی ہے، اس کا ہاتھ وہ جھٹک نہ پائی۔ تم میری بیوی تھی، ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ جب میں نے تم سے نفرت کرنے کی کوشش کی، میں تب بھی تم سے نفرت نہ کر پایا۔ دل نے اجازت ہی نہیں دی، بس اپنے دل کو تعویل پیش کرتا رہا، بہلاتا رہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن نفرت نہیں تھی۔ میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ میں دادا دادی کے جانے کے بعد بہت ضدی ہو گیا تھا، اب بھی ہوں۔ اگر تمہاری سارم کے ساتھ دوستی مجھے کھلتی نہیں تو میں شاید کبھی یہ اعتراف نہیں کر پاتا۔ مجھے ڈر ہے تمہیں کھونے کا۔ نوفل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی تھی، لیکن ہمامہ نے پھر دماغ کی سنی۔ اچھا، تو تم یہاں میری اور سارم کی دوستی کی نوعیت دیکھنے آئے تھے؟ کیا لگتا ہے مافیا خاندان کی لڑکی گھری ہوئی ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ فلیٹ میں اکیلے؟ ہمامہ غصے سے اپنی بات مکمل کرتی کہ اس سے پہلے ہی نوفل نے اس کی سانسیں روک لی۔ نوفل ہمامہ کے اتنی قریب کھڑا تھا کہ دونوں کے درمیان سے ہوا کے گزرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ وہ اس کی لبوں پر جھکا، اس کی سانسیں گھٹ گیا۔ ہمامہ نے تڑپتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ تم مجھے گالی دے دو، جو چاہے سزا دے دو، لیکن اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کچھ تم بول ہی رہی ہو۔ بس میں انسیکیور ہونے لگا تھا۔ سارم کے نام سے دہلیہ کی باتیں مجھے آئینہ دکھا گئی، اور زیغم کی کچھ دنوں پہلے کی باتیں مجھے جھنجھوڑنے لگی۔ میں ڈرنے لگا ہوں اب تمہیں کھونے سے۔ I feel you are very special for me and I don't want you to live without you anymore۔ نوفل نے دل کی گہرائیوں سے بوجھل لہجے میں اور پھولے ہوئے تنفس سے کہا۔ وہ ہمامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے گال سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہمامہ اپنی سانسوں کو نارمل کرتے اسے بس دیکھنے لگی۔
Forgive me for every mistake and stay with me forever. نوفل نے حمامہ کو خاموش دیکھ اس کے ہاتھ بھاری بھاری چومتے ہوئے حمامہ کی دھڑکنیں منتشر تھی۔ اس شخص سے وہ محبت نہیں کرتی تھی، لیکن یہ شخص صرف اس کا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے سوچتی ضرور تھی، شاید اس وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان ایک پاک رشتہ تھا۔ اور اب نوفل کی معافی، شرمندگی اور اظہار حمامہ کے دل نوفل کے لیے پگھلا رہا تھا۔ پتہ نہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن تمہارے علاوہ کسی کو سوچتا نہیں۔ تم میری سوچوں اور دل کی بے تابیوں کا مرکز ہو۔ نوفل نے حمامہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے اس کے پیشانی چومی۔ حمامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تھی جی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور اس میں کچھ اگر لفظ کی مسٹیک ہو تو کائنڈلی پلیز اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ باقی جو ہے ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی تھی اور بہت ہی اچھی تھی۔ انوشا نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر اور بہت ہی زبردست تھی۔ نام کا سچ بھی ریویل کر دیا اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو کلیئر ہونے والی ہیں۔ باقی ناول کو پڑھتے رہیں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔